زندباد یا حسین زندباد یا حسین زندباد یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم والصلاة والسلام علی یعقوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الرب المحجلین وراجع الحق وشارع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنى الحق وحقیقت الحق نقطة الدائرة التوحید مبید الشرک عاظم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی کنبیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم لصاحب العصر والزمان. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الانسان بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. صلوات پڑھتے ہیں. بہت پچھتائے گی وہ زبان. اگر آپ متوجہ ہیں تو بات شروع کروں. خدا سلامت رکھے. میں عرض کر رہا ہوں بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں. یہ سبق تو روز پڑھنا یہ سبق تو روز پڑھنا پڑے گا کہ بہت پچھتائے گی وہ زبان جسے اپنے رب کے سامنے علی علی کرنے کی عادت نہیں. اور منافق ترین ہے وہ زبان. منافق ترین یقین کرو منافق ترین ہے وہ زبان جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے. اس نے ہائے حسین بھی نہیں کی اور یا اللہ کہہ رہا ہے. اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی؟ کیوں کیا کسی فقیر کی صدا نہیں سن رہے حقیقت کے بنا لا الہ عشق حسین تو حسین کے بغیر لا الہ تو ہو سکتا ہے الا اللہ نہیں ہو سکتا. سمجھ لینا حسین ضروری ہے الا اللہ کے لیے. اور کیونکہ انسان ساز نہیں حسین کا انسان ساز مکتب توحید کھل چکا ہوا ہے اور ہم سب اس میں بیٹھ کر اپنا رشتہ خدا سے بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح رابطہ قائم ہو جائے اور محمد علیہ السلام ہماری شفاعت کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہر انسان کی خواہش ہے جسے خواہش ایجاد کہتے ہیں اور یہ انسان کی فطرت میں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے بلکہ حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا. ایک بڑا اچھا لٹریچر ہے انسان کامل اور امامت.
یہ ہمارے بہت بڑے محدث آقا خمینی رحمۃ اللہ ان کی تحریر ہے، ان کی تقاریر ہے، اور اس میں انسان کامل اور امامت. اب اس کا ترجمہ آداب چلا اردو میں بھی ہو چکا ہے، اور 300-400 کی بک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کیا کتاب ہے جس میں آقا خمینی نے ولایت پر گفتگو کی. ہاں، ولایت پر گفتگو کی. ہمارے علماء ہیں، علماء، اور وہ کیا کیا لکھ کے گئے ہیں یہ آپ سے چھپا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. شاید آپ اعتراض برائے اعتراض کو ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ تحقیق میں جاتے نہیں ہیں. حالانکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قبر میں آپ اپنے عقیدے کے ساتھ اکیلے ہوں گے. کسی کی شادی کوٹ حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو میرا مشورہ ذرا ضرور مانیے گا کہ اپنے عقیدے کے حوالے میں، کیوں؟ اس لیے بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں خاص طور پہ کہ جناب ہم جو لوگ بزرگ ہیں، جو بڑھاپے میں ہیں یا بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں، بھئی یقین جانیے میری گزارش آپ کو بڑی اہم لگے گی. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا بیٹا ہماری قضا نماز تو پڑھا دے گا، عقیدے کی قضا کون دے گا؟ عقیدے کی قضا بڑا بیٹا تو نہیں دے پائے گا، وہ تو خود دینا پڑے گا. تو آپ ذرا سوال سنیے قبر کے. بھئی آپ کو یاد ہو، لیکن آپ سنیے، یہ نہ کہیے کہ آج قبلہ پہ ربط گفتگو فرمائے. نہیں، قبلہ بالکل ربط والی گفتگو کرتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور اگر اس مجالس میں ہم اپنے مسائل ڈسکس نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ کس جگہ پر؟ کیا ہے؟ اچھا، وہ ریکارڈنگ پڑھتے ہیں، ایک سلوات پڑھتے ہیں. آپ ضرور ریکارڈنگ لکھتے کہ یہ مرکزی ریکارڈنگ ہو جو رہی ہے، بعد میں اس سے لے لیجیے گا. لیکن اس سے آپ سن کیسے سکتے ہیں؟ آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے مجھے کمرے میں بھی سن لیتے تو وہی ریکارڈنگ کر لیتے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نے مجلس میں دیکھیے، اس مجلس میں معصوم آئے ہوئے ہیں، معصومین آئے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں کو ضرور کیجیے، آپ کی دل کی خواہش ہوتی ہے، لیکن مجلس کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں. وہ ہو رہی ہے ریکارڈنگ، بعد میں لے لیجیے گا، پھر آپ سن لیجیے گا. دیکھیں نا، مجھے ادھر ادھر کر دیا آپ نے. اب اس سے جی بخش آیا ہوتا ہے. اچھا جی، احسان کیا آپ نے. ہاں، کیونکہ میں جبر کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میں کسی کو نہیں کہتا کہ نعرے لگائیں، سلوات پڑھیں. نہیں، یہ نعرہ اور سلوات ایک ایسی عبادت ہے جو تنہا کرنی پڑتی ہے. سرکار، یہ تنہا کرنی پڑتی ہے، یہ اجتماعی نہیں ہے. کیونکہ اس کا کام تو قبر میں کیا سوال ہوگا جناب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بزرگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بڑا بیٹا ہمارے قرضے اتار دے گا، بڑا بیٹا ہماری پیسے دے کے نمازیں پڑھا دے گا، بڑا بیٹا ہمارے لیے خیرات دان کر دے گا، پل بھی بڑے اچھے کرا دے گا، ساتویں کا ختم بھی دلوا دے گا. لیکن ہمارے دفن کرتے ہی رات کو وہ جاگیر بھی بانٹنے بیٹھے گا. تو یہ سارے کام تو ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے، یہ سارے کام تو جناب ہوں گے اور لازمی ہوں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدے کی قضا کون دے گا؟ اسے آج زندگی میں ہی مجھے سوچنا ہے کہ مجھے عقیدہ اپنا کیسے ثابت کرنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا قبر میں جاتے ہی ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ من ربو کا. تو مجھے سچ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ من ربو کا یہ سوال عمل ہے یا عقیدہ؟ ہم بولا تو کیجیے نا. میں نے کوئی خطرناک بات تو نہیں کی. عقیدہ ہے. آپ نے کہا جی یہ عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. ہاں جی، تو جاتے ہی عقیدہ پوچھا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے، من رسولوں کا عقیدہ ہے نا؟ اللہ بھلا کرے آپ کا، میں آپ پر قربان. کیا بات ہے، مطلب آپ آدھی مجلس تو خود ہی پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی قبلہ یہ بھی عقیدہ ہے. اچھا، تو تیسرا سوال چاہے اچھا نہ بھی لگے،
ہونا ضرور ہے، نہ اچھا لگے جتنے مرضی منہ بنا لیجیے، لیکن جتنے مرضی منہ بنا لیجیے، جتنے تصوراتی خیال ہے سارے لے آئیے، لیکن سوال سرکار ہوگا، اور سرکار سوال کیا ہوگا؟ من اماموں کا سوال ہوگا، سرکار من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ اور اس کا جواب اکیلے نے دینا ہے۔ ہاں، نہ لٹریچر ساتھ دفن ہوگا، کچھ بھی نہیں ساتھ ہوگا، خالی کفن، خالی کفن۔ لیکن کمال یہ ہے، اچھا ایک چھوٹی سی کہانی سنیے، آج میرا دل ہے میں اپنے بچوں کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں، تکلیف نہیں لگے، کہانی سنیے، بچوں کو شوق ہوتا ہے نا، ایک داستان حیات، ایک بچہ جوان ہوا اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد وہ اور اس کی دلہن دعائیں کرنے لگے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں بیٹا دے دے۔ کمال ہے، اور کچھ پکے دل کے تھے، وہ علم کے نیچے چلے گئے، وہ علم کے کہانی سنی، انسان کی کہانی ہے، ہر انسان کی کہانی، وہ علم کے نیچے چلے گئے اور کہنے لگے چلیے، میں نہیں چاہتا کسی کو یہ بات اچھی لگے، حالانکہ چلیے اس کو درست کیا جا سکتا ہے بات کا، آپ اصلاح ہی چاہتے ہیں نا تو اصلاح کر لیتے، یہ کوئی اوکھا کام ہے، یہ کون سی بات ہے؟ آپ راضی ہو کے صرف مولا کا ذکر سننے آ جائیں، ہاں بس، آپ کوئی آپ کی شان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی، لیکن آپ آئیں سے اس مجلس میں آ کے بیٹھے ضرور، کیونکہ یہ کسی کے باپ کی نہیں ہے، ہاں یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، لیکن آئیں ضرور۔ تو میں یوں کہہ دیتا ہوں، وہ علم کے نیچے گئے دونوں میاں بیوی، اور انہوں نے عباس بادشاہ سے بِإِذْنِ اللہ، عباس بِإِذْنِ اللہ تو بیٹا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے سرکار، تو جب دے سکتا ہے تو طے ہو گیا کہ دے سکتا ہے، تو اب ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ عباس آپ اللہ کے امر سے ہمیں بیٹا دے دیجئے، تو مسئلہ حل ہو گیا نا، ہاں ٹھیک ہو گیا، اب وہ اللہ نے انہیں بیٹا دے دیا۔ اب جس عالم دین نے بھی، جس فقیر نے، جس پیر نے، جس مولوی صاحب نے، پیش نماز صاحب نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ علم کے نیچے جا کے دعا کریں، اب یہ بھاگے اس کے پاس، پہلی اولاد بڑی پیاری لگتے، وہ بھاگے گئے اور جا کے کہنے لگے کہ بڑا اللہ نے ہماری سن لی، اور عباس نے بِإِذْنِ اللہ بیٹا دے دیا، شکر ہے تم نے کسی طرح تو مانا کہ عباس دے سکتا ہے، کسی طرح تو مانا، مہربانی، احسان ہے کہ آپ نے چلے اس فلسفے کو قبول کر لیا۔ اب کہنے لگے قبلہ اب ہم کیا کریں، بیٹا پیدا ہوا، اب ہم کیا کریں، خوشی سے پھولے نہیں سمارے، تو قبلہ نے کہا کہ بھائی فوری طور پہ شرعی کام کیجئے، انہیں غسل دیجئے، اور تب تک میں ذرا تیار ہو کے میں بھی آ رہا ہوں، تو بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے لیے قبلہ آئے، جو بھی تھے، پیر تھے، فقیر تھے، علامہ تھے، پیش نماز تھے، مولوی صاحب تھے، جو بھی سمجھ لیجیے، وہ گھر میں تشریف لائے، ہم کسی ایک کا نام کیوں نہیں، وہ تشریف لائے، انہوں نے بچہ ہاتھوں میں اٹھایا، دیکھا کیا بڑا پیارا ہے، اور انہوں نے کان میں اذان دینی شروع کی، کہنے لگے اللہ اکبر، پھر دوسرا لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر اچانک کہنے لگے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بالفاصلہ،
اب اس بچے نے زمین پر آتے ہی اپنے کان میں سرگوشی سنی تھی علی ولی اللہ کی. سمجھنا نا سرکار, چھوٹی سی کہانی ہے, لمبی نہیں تھی, ایسے 1 منٹ میں ختم ہو جائے. زحمت تو دیتا ہی نہیں, آپ کو پتا ہے, میں تکلیف نہیں دیتا. اب اخلاق کی کوئی, اگر ممبر سے اخلاق نہیں ملتا پھر کہیں سے نہیں ملتا, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اگر یہاں سے نہیں تو پھر کہیں سے. اب اذان دی, اب دوسرے کان میں اقامت کی, اس میں بھی کہا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے دن سے ہی بتاتے کہ یہ جز ہے, واجب ہے, مستحب ہے, سنت ہے, کیا ہے, تاکہ بڑا ہو کے مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو. لیکن پورے یقین سے قبلہ نے اذان دے دی کہ یہی عقیدہ ہے. بچے نے سن لیا, بچہ ماں کی گود میں پلنے لگا, ماں علی علی کہہ کے دودھ پلاتی رہی. بچہ علی علی سنتا رہا ماں سے بھی. اب اس نے جب پہلا لفظ بولا تو اب باپ آ کے کہنے لگا کہ بھائی دیکھو دلہن, بات یہ ہے کہ اسے یہ نہیں سکھانا کہ یہ ماما پاپا کہیں, بلکہ اس سے کہنا کہ یہ پہلا لفظ علی بولے. کہانی ہے انسان کی کہ علی بولے. اب وہ ماں ہر وقت تاک میں رہنے لگی کہ بچہ کب زبان کھولتا ہے, تو وہ اسے کہتے ہیں بیٹا کہو علی, کہو علی. اب ماں جیسی درس کا وہ پہلے دن سے ہی سمجھا رہی ہے, بیٹا علی کو, علی کو. بچے نے اپنی توتلی زبان میں پہلی دفعہ علی کا. بڑی خوشی منائی گئی کہ بھائی دیکھو ہمارے بیٹے نے علی کہہ دیا. اچھا اب ہوا کیا, بچہ علی علی کہتا, اب باپ جو اسے اٹھا کے مجالس میں لانے لگا. اب وہاں ایک ممبر ہوتا ہے, ایک قبلہ ہوتا ہے, باقی مومنین بیٹھے ہوتے ہیں. اب قبلہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں, سارے مومن کیا مل کے کہتے ہیں یا علی. اب وہ بچہ گود میں بیٹھا سن رہا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ یا علی کہہ رہے ہیں. اب وہ پختہ ہو گیا. اب وہ دوسری دفعہ جب مجلس میں آیا تو جب نعرہ لگا تو اس بچے نے بھی کھڑے ہو کے ہاتھ دونوں چھوٹے چھوٹے کھڑے کر کے کہا یا علی. تو وہ سیکھ رہا ہے, وہ ایک چیز سیکھ رہا ہے, اسے ایک درس مل رہا ہے کہ بھائی مجھے علی علی کرنا ہے. بچہ اور بڑا ہوا, اور بڑا ہوا. باپ اسے مجلس میں لے آیا, مجلس کے بعد جلوس میں لے آیا, جلوس کے بعد ماتمی بنایا. ہاں ماتمی بنایا. اللہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا, جتنا مرضی چیخ چیخ کے مومن مومن کہتے رہو. اللہ تمہیں تب قبول کرے گا جب تم مومن کے ساتھ حسینی بن جاؤ گے. سمجھنا سرکار, جب تک مومن کے ساتھ حسینی نہیں بنو گے مومنیت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. ہاں اس پہ میرے ساتھ جتنے مرضی ویسے کر لو, جب تک حسینی نہیں بنے گے نہیں ہوگا کچھ, کوئی چیز قابل قبول نہیں. ہاں حسینی بننا ضروری ہے. تو اب وہ بچہ مجالس میں ہر جگہ سیکھ رہا ہے. اب بچہ سن بلوغ میں پہنچ گیا تو باپ نے کہا بیٹا سنتے جاؤ, بیٹا نماز واجب ہے اور بلا شبہ واجب ہے. میں جو کام خود کرتا ہوں میں آپ کو کیوں روکوں گا, جو خود پڑھتا ہوں تو میں آپ کو کیوں روکوں گا. بھائی ضرور پڑھیے, لازمی پڑھیے, لیکن یاد رکھیے سجدہ آپ کو زمین پر کرنا ہے. اور اصول کافی میں حدیث موجود ہے کہ یہ زمین وقت کے امام کی ملکیت ہے, مالک ہے وہ. اگر اس کو نہیں ماننا اور سجدہ کر دیا زمین تجھ پر لعنت کرے گی. کم ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گزارش کرتے ہیں. تو ذرا کہانی کو جلدی سمجھ رہا ہوں. اب بچہ بالغ ہو گیا, مصلی پہ کھڑا ہوا, اس نے اذان کہی, اقامت کہی, اس میں اس نے گواہیاں دی, گواہیاں دیتا رہا. شہادات اور شہادتین کہ مجھے بحث نہیں آتی, اس نے تینوں گواہیاں دی, اذان میں بھی اقامت میں. جب نماز پڑھ کے اب باپ سکھا رہا, جب وہ تشہد میں آیا اب اس کو پتا تھا کہ بھائی گواہیاں 3 ہیں. اس کو پتا تھا یہ کہانی ہے, کہانی ہے, ٹھیک ہے, یہ کہانی ہے, اسے دل پہ نہیں لینا, کہانی دل پہ نہیں لینا, کہانی. اب تشہد پہ بیٹھا بچہ, اب باپ بولنے لگا تو اس نے وہ تیسری گواہی نہیں کی. تو بیٹا حیران ہوا, نماز ختم ہوئی, کیا بابا بابا ہم نے اذان میں 3 گواہیاں دی, اقامت میں 3 دی,
تو جب میں تشہد میں گواہی دے رہا تھا وہاں ایسا کیا انقلاب آیا کہ وہاں پر علی کا نام لینا ممنوع ہو گیا؟ ایسا کیا عذاب آ گیا؟ ایسا کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ کہا نہیں وہ درود میں سب کچھ آ گیا ہے، درود میں سب کچھ آ گیا۔ اچھا بابا نہیں پڑھتے؟ بیٹا نہیں، کچھ اس پہ استدلال ہے تو تم نے نہیں پڑھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بچہ اسی مسلک پہ رہا، زندگی گزر گئی، وہ بچے کی شادی ہو گئی، بچہ بوڑھا ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، بچے کی زندگی ختم ہو گئی، وہ قبلہ صاحب اس بچے کو دیکھتے رہے، خود بھی بوڑھے ہو گئے۔ تو ایک دن انہیں اطلاع ملی کہ وہ جو بچہ تھا وہ حالت نزا میں ہے، قبلہ آگے یاسین پڑھ دیجئے تاکہ نزا آسان ہو جائے۔ قبلہ لاٹھی ٹیکتے انہوں نے کہا ہاں بڑا پیارا بچہ تھا، اس کی اذان میں، اس کے کان میں اذان بھی میں نے ہی دی تھی، اور آج یہ بوڑھا ہو کے جا رہا ہے۔ تو وہ آئے تو سارے گھر والوں کو کہنے لگے بھائی دیکھو وقت ضائع نہ کرو، اس سے بچے سے کلمہ پڑھوانے کی کوشش کرو، قبلہ کون سا پڑھیں؟ مر رہا ہے، آخری وقت ہے، کون سا پڑھے؟ کہا بھائی کلمہ ہے، پڑھو تینوں شہادتوں والا، اشہد اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، یہ پڑھو۔ اور اس سے بھی کہنے پڑھو۔ وہ بچہ بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ قبلہ نے بڑا افسوس کیا، غسل دلوایا، کفن پہنا۔ کہا بھائی دیکھو کوئی کربلا تم میں سے گیا ہوگا تو کوئی کفن لایا؟ سرکار یہاں کا بھی کپڑا ہے وہاں کا بھی کپڑا ہے۔ کہا نہیں، وہ جو ادھر سے آیا نا اس پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، ساتھ دیکھیے علی ولی اللہ کا کہاں تک جاتا ہے۔ کہا قبلہ وہ تو اچھا وہ لکھا ہوا ہے، ہاں اس میں جو شیر کبیر بھی لکھی ہوئی ہے، قرآن بھی لکھا ہوا ہے، کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے، لاؤ پہنا دیا۔ کافور لگ گئی اعضائے سجدہ پہ۔ اب جنازہ پڑھا، قبلہ نے پڑھا دیا، مغفرت کی دعا ہو گئی، مومن ہونے کا ہم نے اقرار کر دیا، اس کی خطائیں ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھی، اے اللہ خطائیں معاف کر دے۔ جنازہ ہوا، 3 مقام پہ لاشا رکھا، پھر اٹھایا، پھر قبر میں رکھا۔ اب قبر میں رکھ کے بند کرنا ہے تو قبلہ نے اپنی اینک صاف کی، لاٹھی پکڑی اور ایک کتاب جیب سے نکالی اور کہنے لگے بھائی بچوں تم میں سے کوئی بہادر بچہ قبر میں اتر جائے اور ایک کینچی بنا لے اور اس مرحوم کے کندھوں کو پکڑ لے، اور جب میں اسم افہم کہوں یا اسم افہمی جیسے تلفظ پروننسیشنز ہیں جیسے بھی پڑھی گئی، یہ سن اور سمجھ۔ جب میں کہوں نا فلاں بن فلاں سن اور سمجھ تو نے جھٹکا دے کہ بلا میت تو کاکھ نہیں سکتا، قبر کے اندر رکھ کے میں جھٹکے دوں؟ ہاں بیٹا تمہیں اتارا ہی کبھی تھا کہ تکڑا بندہ جائے، جھٹکا دے۔ سرکار کیوں جھٹکا دے؟ کہا یہ نزع کی حالت میں ہے، یہ موت کے نشے میں ہے، یہ اس وقت خوف زدہ ہے، یہ ہوش نہیں رکھتا، اسے ہلا کر کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ قبلہ جب وہ ہوش میں تھا آپ نے پڑھنے نہیں دیا، جب بے ہوش ہے تو ہلا کے کہہ رہے ہو۔ کیا کیا جائے اس کہانی کا ابتدا سے انجام تک؟ تو اب سنو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے جس کا شرف حاصل کیا میں نے، سورۃ الانسان۔ اب لوگ کہیں گے قبلہ نے کوئی نئی سورت گھڑ لی ہے۔ بھائی خدا کے بندو، سورہ دہر کا نام ہے، ویسے 60 نام ہیں اس سورت کے، تو اس سورہ کا نام سورۃ الانسان ہے، بلکہ جزیرۃ العرب میں تو سورہ دہر کہتا ہی کوئی نہیں، سب کہتے ہیں سورۃ الانسان۔ وہاں جو حرم میں قرآن پڑھے ان میں بھی لکھا ہوگا سورۃ الانسان، انسان والی سورت۔ اس کی تیسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے۔ اب یہ کہانی کے پس منظر میں اسے سمجھو، اللہ کہہ رہا ہے او میرے محبوب، او میرے محبوب، او صرف میرے محمد، صرف میرے محمد، او میری رحمت، وہ عالمین کے لیے رحمت،
اے کسی کو نہ کچھ کہنے والے رسول، ان کو بتا، ان کو سمجھا کیا ان ہادینہ السبیل، کہ میں اللہ نے اپنی سبیل ہدایت، نہیں اور آسان کر دیتا، اور آسان، اے میرے محبوب انہیں بتا دیں کہ اللہ نے اپنی سبیل کی ہدایت انہیں کر دی ہے، اپنی سبیل کی ہدایت انہیں کر دی ہے، ان ہادینہ السبیل، میں نے اپنی سبیل کی ہدایت انہیں کر دی، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ اس سبیل کو مان کر یا شاکر ہو جائیں یا انکار کر کے کافر ہو جائیں۔ میں نے آج پڑھ دی، میں نے قرآن کیا پڑھ، ان ہادینہ السبیل، سرکار میں نے کر دی ہے ہدایت اپنی سبیل کی، اللہ کہہ رہا ہے اپنی سبیل کی، کر دی ہے ہدایت اپنی سبیل کی۔ کوئی اس سبیل کو مان کر شاکر ہو جائے یا کوئی اس سبیل کا انکار کر کے کافر ہو جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت جماعت کھڑے ہوئے، ہر تفسیر دیکھ لینا، ہر کتاب میں اس آیت کی تفسیر دیکھ لینا، کھلی چھوٹ ہے تمہیں، ہر جگہ تمہیں لکھا ہوا ملے گا کہ جو ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہوئے اور چیخ و پکار شروع ہوئی، مالک وہ کون سی سبیل ہے جس کی ہدایت اللہ نے ہمیں کر دی ہے، ہم مانیں گے تو شاکر ہیں، ہم انکار کریں گے تو کافر ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السبیل اللہ علی ابن ابی طالب، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا سبیل میری سبیل، اور پوری تفاسیر میں ہر جگہ لکھا ہوا، کھلا تمہیں عرض کیا، جہاں سے مرضی اٹھا لو، جو مرضی اٹھا لو، صافی، جارود، ابو حمزہ شمالی، جو مرضی تفسیر اٹھا لو، برہان، نور الثقلین، انوار نجف، ساری اٹھا لو، مولانا فرمان صاحب کا ترجمہ، مقبول صاحب کا ترجمہ، سب اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہی لکھا ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں بھی قرآن میں لفظ سبیل آیا ہے اس سے مراد علی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جہاں بھی لفظ سبیل آیا ہے، سبیل آیا ہے، اب میں اس کی شرح رک لوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ یہ بھی ایک جبر ہے، شاید ایک احتجاج ہے، لیکن اس طرح کرنے سے مجھے ایک روایت یاد آ گئی، یقین جانیے، اور کیا خوبصورت روایت ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، بس جلدی سے حضرت ابو ذر، تاکہ موضوع کی طرف ہم پلٹ جائیں کہ سبیل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا کہ اوفار عمر کیا کرتا ہے۔ اب آپ یہ تو مجھے پکا یقین ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں، لیکن مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا کہ بولیں، کبھی بھی نہیں کہوں گا، بس اب میں نے لفظ استعمال کیا اوفار عمر، کہ میں چھپ چھپ کے اوفار عمر کو دیکھا کرتا تھا۔ تو آپ حیران ہوئے، اوفار عمر حضرت سلمان فارسی کا نام ہے، ہاں، الف واو فعل فا اور رے، اوفار عمر، اس کا معنی اردو میں کوئی اچھا نہیں ہے، یعنی اچھے سے مراد یہ کہ کوئی اس کے برابر کا لفظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بہت رینگ کے کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح اوفار عمر کا، یہ بادشاہ امیر المومنین نے سلیمان کا نام رکھا تھا، جب پیار کرتے تھے تو کہتے تھے اوفار عمر کی طرح۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا پامان اکرم اوفار العمر، مالک یہ نیا لفظ ہے عربی زبان میں، یہ نیا لفظ ہے، یہ مالک یہ کیا معنی ہے اس کا؟ ہم نے لغت میں لغت یعنی زبان میں ہم نے اسے دیکھا نہیں۔ تو علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا کرتے تھے اوفار عمر کا مطلب یہ ہے، یعنی سلیمان کا نام، اوفار عمر یعنی جسے ہم نے
خود امر کر کے اللہ سے بنوایا ہو. یعنی ہم نے اپنی چاہت اللہ کے سامنے رکھی ہوئی. اس جملے کا غلط مطلب نہ لے لیجئے گا, یعنی میں پھر وضاحت آن دی ریکارڈ ہی کر دوں تو زیادہ اچھا ہے, بتایا کہ بعد میں 6 مہویاں کرو. بھائی میں نے کہا کہ اللہ کے سامنے ہم نے امر رکھا اور اللہ نے ہماری چاہت کے مطابق سلیمان کو خلق کر دیا. تو یہ میں نے صرف اتنا کہا کہ مالکوں نے اچھا تمہیں اور اچھا کر دوں تاکہ دل کو تسلی رہے. محمد والے محمد نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارا سلیمان ایسا بنا دے. تو اب سلیمان تو 600 سال کا ہے, تو ہم کیا کہیں گے ان سے بڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ساری دعائیں کون سے پہلے کی ہیں؟ سمجھتے ہیں او فارے عمر. دیکھ لیں ایک صحابی رضوان اللہ کی محبت علی میں نام لینا کتنا مشکل ہے. اس پہ مجھے کتنی وضاحت دینی پڑی, جیسے میں کٹہرے میں ہوں, ممبر پہ نہیں ہوں, کٹہرے میں ہوں. لیکن تسلی رکھیے بات تو ہوگی, کیونکہ بات حق اور سچ کی ہے تو روکے نہیں رکے گی. تو یہ تو چلے گی, یہ تو چلتا ہے اسے. تو ہمیں سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے اور پھر میں کہہ رہا ہوں میں عقل کل نہیں ہوں, اس سے آپ ہزاروں علم کے دروازے خود کھول سکتے ہیں. تو کہا اوفار عمر کو میں چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا. اب اظہر کہہ رہے ہیں چھپ چھپ کے کہ یہ کیا کرتا ہے. تو 2 روایتیں ہیں اور آج دونوں ہی پڑھ رہا ہوں. ہاں دونوں ہی پڑھ رہا ہوں. وہ بھی خوش ہو جائیں جو اس لیے آئے ہیں کہ کچھ کہے تو صحیح. نہیں میرے دل میں رہے. مالک کے لیے محبت کیجیے, مالک کے لیے نفرت کیجیے. محبت بھی اللہ اور محمد والے محمد کے لیے ہونی چاہیے اور نفرت بھی اللہ اور محمد والے محمد. بھائی جب میں یہ اپنا خطبہ پڑھتا ہوں, کیا آپ اتنے بھولے ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ کیا آپ اتنے سادہ ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ روز خطبہ میں 10 منٹ لگا کے پڑھتا ہوں اور اس میں کہتا ہوں کہ الحق شرع الحق, حق بالحق, حقیقت الحق, روح الحق, جسد الحق, مانت الحق, اور آخر میں کہتا ہوں علی ابن ابی طالب, کہ میں یہ سارے سلام اس پر بھیج رہا ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہے. ابو طالب کا بیٹا, ابو طالب کا بیٹا. تو جہاں بیٹا ہونا ثابت ہو جائے وہاں علویت کیسے آتی ہے؟ سمجھ سے بات باہر ہے. میں کہہ رہا ہوں ابو طالب کے بیٹے پہ سلام ہو. اب فضائل پڑھتا ہوں علی کے, جو ابو طالب کا بیٹا کتنا چیخ چیخ کے کہوں کہ میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے, ابو طالب کا بیٹا علی. تو جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. روز سنتے ہو کتنے بھولے ہو, تو چلانا پڑ رہا ہے مجھے کہ شاید کان بند ہیں آپ کے. علی ابن ابی طالب, ہاں یہ الگ بات ہے کہ مجھے تاریخ سے کچھ نہیں لینا دینا. مجھے نہیں پتا ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. مجھے کیا لینا دینا کہ ابو طالب نے پڑھا تھا یا نہیں. اتنا بڑا بادشاہ ہے, میری تو اوقات ہی نہیں ہے یہ سوال کرنے کی کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. البتہ یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے, مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, میری بلا جانے مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے اتنا پتا ضرور ہے کہ وہ محسن توحید ضرور ہے. اگر وہ علی کو پیدا ہوتے ہی, نازل ہوتے ہی, ظہور کرتے ہی اگر بیٹا نہ کہتا تو پھر کیا بنتا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تھوڑا احسان ہے ابو طالب کا. یا رسول اللہ, اس گواہی کے بعد اب مجھے فضائل محمد والے محمد سے کون روک سکتا ہے کسی میں؟ ہو جاؤ کھڑا ہو جاؤ, ہم بھی تو دیکھیں علی کی دشمنی کس کس کے دل میں کتنی کتنی ہے. چھپی ہوئی بات آنی تو چاہیے نا. لیکن سرکار
یہ استعارے ہیں، یہ کسی کو کہا نہیں جا رہا، اللہ نہ کرے، یہ خطابت کے استعارے ہیں جس سے ہم مدد لیتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ میں سے کسی نے دل پہ نہیں لینا، سیدھا سیدھا رہنا ہے اچھے بچوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ مالک ابو طالب کی بیٹی ہے، اور اس کے بعد اچھا حدیث ہے، چلو حدیث کیونکہ کل سے حدیثوں کا بڑا ماشاءاللہ یاد آ رہی ہے. دیکھیے معصوم نے کئی دفعہ فرمایا بھائی دیکھو ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، اور خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا. گلاب صاحب بیٹا بول رہی ہیں آپ کا سوال آ رہا، میں یہ نہیں کہوں گا بولیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ سنیں. حدیث ہے مالک کی، اور مالک فرما رہے ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، خبردار ہمیں رب نہ کہنا، خبردار. اور ہم کیوں کہیں گے جب مالک نے نہیں کہا؟ ہمیں تو کیا پتا رب کون ہے؟ تو جس چیز کا ہمیں پتا نہیں ہے اس میں ہم کیوں جا کے گھس جائیں گے؟ مالک نے مور لگا دیا ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا، خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا. ربوبیت سے پاک رکھو، ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا، اور اس کے بعد جو تمہارا دل چاہتا ہے ہمارے بارے میں کہتے چلے جاؤ. دل چاہتا ہے، کتاب نہیں، دل چاہتا ہے، وہ کہتے چلے جاؤ. ایک بیچاری چڑیا سمندر سے کتنا پی لے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ایک اور حدیث بھی سن لو، اور اسے بھی انسان کامل اور امامت میں آقا خمینی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا، اور ہماری بہت ساری مقدس کتابوں میں موجود ہے، مقدس کتابوں میں موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں. اور آپ کو زبانی یاد ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، ہمارا اور اس کا احوال کچھ اس طرح سے ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود وہ ہے، ہم ہیں. لیکن اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا. صرف اتنا بتا دو کہ جس لمحے معصوم نے یہ کہا تھا کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، تب میں انہیں کیا کہوں، انہیں کیا کہوں. یہ سوال تو کرنا حق بنتا تھا نا کہ اس پہ غور تو ہونا چاہیے. قول امام ہے تو قول معصوم اور مستند علماء نے لکھا. لیکن آگے بڑھ جائیں گے. کوئی سبیل کی جس کی میں نے ہدایت کر دی، اور رسول سے پوچھا گیا یہ سبیل کون ہے؟ رسول نے جواب دیا علی. دیکھو سمجھ نہیں آتی علی پر ہم کیسے بات کر سکتے ہیں ماں سوائے جتنی انہوں نے خود کی ہے. جب رسول نے کہہ دیا ہے کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے محمد، تو جب کوئی جانتا نہیں تو بڑھانے کا شوق کیوں ہے، گھٹانے کا شوق کیوں ہے؟ کوئی بڑھائے گھٹائے تو وہ نا جسے پتا ہوا، تو جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ بڑھائے گا کیا بیچارہ، گھٹائے گا کیا. لیکن آج میں ذرا الٹا چلنا چاہتا ہوں، چکی ذرا الٹی چلے. آئیے آج علی کو ذرا گھٹا کر دیکھ ہی لیں. فکر مت کیجیے، آئیے گھٹا کر دیکھتے ہیں. آپ کو اعتراض ہے نا کہ علی کا لقب رسول اللہ کیوں ہے؟ ہٹا دیے. حالانکہ میں کون ہوں؟ کیا پیتی کا شور ہوگا؟ ہاں میں حقیر انسان، میری کیا جرت. لیکن چلیے فلسفہ منطق ہے. ایک بات سمجھنے کے لیے ذرا چلے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ دل پہ بالکل برا محسوس نہ کیجیے گا. اچھا آپ نے کہا وجہ اللہ نہ کہیے، وہ تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں اللہ کی قدرت کر دیتے. آپ نے کہا عین اللہ نہ کہیے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہنے کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ کون سی بات ہے؟ ہٹا دیا. لسان اللہ نہ کہیے، نہیں کہتے جی.
اور فرمائیے آپ راضی رہیے، خوش رہیے. ان اللہ بھی نہ کہیے، نہیں کہتے جی. صدر اللہ بھی نہ کہیے، نہیں کہتے جی. ید اللہ بھی نہ کہنا، خبردار نہیں کہتے جی. ید اللہ بھی نہیں کہتے. آپ حکم تو کریں، آپ حکم تو کریں. وہی کہیں گے جو آپ کہیں گے. نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے، مولا نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، ہم نہیں مانتے. گھٹاتے چلے گئے. آپ نے کہا رسول اللہ، ہم نے کہا نہیں ہے. آپ نے کہا وجہ اللہ، ہم نے کہا نہیں ہے. ہم نے کہا عین اللہ، آپ نے کہا کہ عین اللہ نہیں ہے، ہم نے کہا نہیں ہے. تم نے کہا صدر اللہ نہیں ہے، تم نے کہا ید اللہ نہیں ہے، ہم نے کہا نہیں ہے. ہم گھٹاتے چلے آئے. لیکن اب علی کے آ گئے ہیں پیر، اب علی کے آ گئے ہیں قدم. اب تم لاکھ سر پٹک پٹک کے کہو کہ ہم گھٹا دیں، ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب ہم گھٹا نہیں سکتے. اگر گھٹایا تو کافر ہو جائیں گے، کیونکہ علی کے قدم محمد کے کندھوں پر ہیں. میں کیا کہتا ہوں؟ اللہ یا رسول اللہ حیداری اب میں اسے نیچے لے جاؤں گا تو شان رسالت میں دخل ہو جائے گا، اور میں نے شان رسالت گھٹائی تو کافر تو پکا ہو جاؤں گا. مور لگ جائے گی، مور لگ جائے گی جناب. لیکن علی کو ہم یہاں سے نیچے نہیں کہنا سکتے. تو جس کے قدم اتنے عزت والے ہیں کہ وہ دوش رسالت پر جانے کے اہل ہوں. علی اہل ہو دوش رسالت پر قدم رکھنے کا. سنیے، معراج پہ یہی رسول گئے تھے، یہی رسول. اور جب عرش معلیٰ پہ گئے تو جھکے نالین اتارنے کو. میرے محبوب یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے مالک تیرا عرش ہے، تیرا پاک عرش ہے. میں نالین پہنے ہوئے ہوں. کہا میرے محبوب تیرے نالین میرے عرش کے مقدر چمکے، مقدر چمکے، مقدر چمکے. چلے آئیے، نالین نہ اتاریے، چلے آئیے. اور سخی نالین سمیت چلے گئے، لباس مبارکہ سمیت چلے گئے، عبا اور کالی کملی سمیت چلے گئے. چلے گئے میرے مصطفیٰ، وہاں پر چلے گئے. لیکن یہی مصطفیٰ کعبے میں مسجد الحرام میں داخل ہونے لگے تو حکم آیا، جبریل نے اپنی رخسارے قدموں پر ملنی شروع کی. جبریل کیا بات ہے؟ کہا صحیح پیغام لایا ہوں، یہ مسجد الحرام ہے، کعبہ ہے، نالین اتاریے، یہ اس کے ولی کے آنے کی جگہ ہے. خدا آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، سدا ایک ہو کر علی پر جمے رہیں. ہاں کبھی تفرقے میں نہ پڑے. ہاں کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا، علی پہ سب ایک ہے. ہاں سب کا مولا ہے، سب کا مولا، سب کا مولا. تفریق نہ کریں اپنے مولا میں. تو بات ہے. لیکن ایک بات کہوں، ایک تو ستم ظریفی ہے، امت مسلمہ نے رسول کی ہر فعل قول تقریر پر نعت لکھی. دیکھیے نا جناب، بس میرے پاس 2 منٹ ہے اور اس میں میں فضائل مکمل کرنا چاہتا ہوں. بھئی دیکھیے اس میں کیا ہے کہ حتیٰ کہ بکری تک پر نعت ہے. مجھے آتی نہیں ہے لیکن نعتیں ہیں. یعنی جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی اس کی نعت ضرور آئی. 2 نعتیں مجھے نہیں ملی، پتہ نہیں میں بھٹا ہو گیا اس لیے نہیں ملی. اگر کسی بچے کے پاس ہو تو مجھے ضرور بتائے، مجھے ضرور دے. مجھے بڑی خواہش ہے خدا کی قسم وہ نعت سننے کی جس میں 2 چیزوں کا ذکر ہو. ایک رسول کے درزی کا، ایک رسول کی نالین سینے والے کا. یہ 2 چیزیں مجھے نہیں ملی. اگر آپ کے پاس کسی کے پاس ہو تو تبرکن ہدیہ کریں، مجھے ضرور عطا کریں کہ نہیں جناب یہ نعتیں ہیں. اس کی مجھے کوئی وجہ کوئی بتائے گا کہ کیوں نہیں ہے.
جنہوں نے سیرت پہ اتنا ورک کیا. ویسے تو میں بالکل اختلاف رائے رکھتا ہوں کہ جس کتاب پر بھی لکھا ہو سیرت النبی تو اس عنوان سے مجھے اختلاف ہے. سیرت النبی میں آپ نے صرف مصطفیٰ کی زندگی کی زمینی حالات لکھے ہیں. جب رسول زمین پر آئے اور جب زمین سے گئے، اس زمینی واقعات کو آپ نے سیرت النبی کا نام دیا. نہیں، اگر سیرت ہی لکھنی ہے تو پھر تب سے لکھو نا جب سے اس نے کہا تھا کہ آدم ابھی مٹی اور پانی میں سوچا جا رہا تھا اور میں نبی تھا. تو وہ جب سے نبی تھا تب سے سیرت لکھو. لیکن امت مسلمہ کی مجبوری کا مجھے علم ہے، اس زمانے کا راوی بھی تو چاہیے نا، اور وہ علی کے بغیر کوئی ہے نہیں. انا و علی من نور واحد، میں اور علی نور واحد سے ہیں. تو تمہیں روایت علی سے لینی پڑے گی کہ یہ کب سے نبی ہے. تھا دل میرا میں اسی موضوع پہ تھوڑا کل اسی بات کو کہ یہ کب سے یہ بات ہے، یہ کب سے نبی. تو سیرت النبی اگر لکھ لی ہے تو کب سے لکھی؟ جب سے وہ نبی ہے. تو پھر سارے غیر راوی چلے جائیں گے علی کے بغیر. پھر رسالت کی سیرت صرف علی بیان کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا. تو یہ دو شخصیات نہیں ہیں. ہاں ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے، کس کی مجال کہ وہ مصطفیٰ کی پیمائش لے کے محمد کتنا ہے. اور سیاہ ستہ میں سے شاید بخاری مناقب علی میں وہاں سے حدیث دے رہا ہوں، صحیح بخاری شریف سے. یہ ملت اسلامیہ کی کتابیں ہیں، کسی کی جاگیر تھوڑی ہے. ہمیں علی جہاں سے ملے گا ہم لیں گے. مناقب امیر میں ہے، مناقب امیر میں. ہمارے بچوں کو کبھی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. جہاں سے ملے علی ہے ڈھونڈو. میزان یہی ہے. اب وہ ہوا کیا کمال ہے، اتنی چیزیں ذہن میں کھل جاتی ہیں کہ کیا کروں، کدھر بات لے جاؤں. صحیح بخاری شریف کی مناقب علی میں حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ مسجد نبی میں داخل ہوئے اور رسول اللہ نے ایسے کر کے دیکھا اور مسکرائے اور کہنے لگے وہ خیر البریہ ہے، ساری مخلوق سے افضل ہے. وہ لوگ دیکھ بھی رہے تھے، پھر بھی کہنے لگے کون یا رسول اللہ؟ کوئی مر نہ جائے اس طرح. دیکھ کر کہہ رہے یا رسول اللہ کون؟ تب آپ نے کہا وہ علی. اچھا، دو لفظ علی پہ بہت سجتے ہیں، وہ علی یہ علی. بڑا دل خوش ہوتا ہے، یہ دو لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ علی یہ علی. کیا کیا جائے؟ کہا وہ علی خیر البریہ ہے. پھر بھی کہا کون؟ تب سرکار نے کہا وہ جو میری نالین سی رہا ہے. کبھی نعت نہیں آئے گی، کبھی نعت نہیں آئے گی. کبھی ملے تو مجھے بھی بتائیے. اور اگر یہاں کوئی میرا بھائی نعت کا بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نعت لکھے، نعت لکھے. لیکن مصطفیٰ کی شان، خدا کی قسم کیا کرے. پھر وہی بات. اور میں واپس چلا اوفار امر پر. ابا ذر کہہ رہے تھے کہ میں چھپ چھپ کے دیکھتا تھا اوفار امر کو. اوفار امر کو چھپ چھپ کے دیکھتا تھا یہ کرتا کیا ہے. ایک دن میں نے دیکھا کہ مسجد خالی ہوئی اور یہ بڑا بے چین ہے. سلمان، بوڑھا سلیمان بڑا بے چین ہے. میں نے کہا آج بابا جی کو کوئی مسئلہ ہے. میں ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا. کہا اچانک سیدہ کا دروازہ کھلا. مسجد میں جو کھلتا تھا دروازہ بی بی کا وہ کھلا اور اس میں سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے. اب میرے پاس ایک لقب تھا حسین کا، نہیں بتاؤں گا. حسین باہر نکلے
اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا حسین چھوٹے تھے 3 سال کے تھے، نہیں، جس کے صدقے میں ماہ سال بنے ہوں اسے میں کیسے کہوں جناب کہ یہ 2 سال کا 3 سال کا، نہیں، بس پھر مسئلہ تو حل کرنا ہے نا، آگے تو بڑھنا ہے نا۔ حسین اس وقت سورہ کوثر جتنے تھے، سر خدا آپ کو سلامت رکھے، سورہ کوثر جتنے حسین تھے، یعنی ہم عمر تھے سورہ کوثر تھے، اور باہر آ گیا۔ اب بابا جی نے دیکھا، سرکار ابا سر کہتے میں نے چھپ کے دیکھا سلیمان فارسی وفار عمر، چھپ چھپ کچھ نہیں، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں، تیزی سے بابا جی اٹھے بھاگے اور حسین بادشاہ کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، آج جوڑ کے کہتے ہیں بیٹھا۔ اب حسین بادشاہ متوجہ ہوئے، کہنے لگے چچا سلیمان کیا ہوا؟ کہا شہزادے آج کوئی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، یا آپ ہیں یا میں ہوں، آج موقع ملا ہے آپ کو اپنے بابا کا واسطہ، مجھے صرف اتنا بتا دو حسین تو ہے کون؟ کہ تو یا زندہ زندہ مردہ، سمجھ رہے نا سرکار؟ گزارشات پہنچ رہی ہیں، تو ہے کون؟ حسین بادشاہ کا چہرے کا رنگ گلابی گلابی ہو، کہنے لگے چچا آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہ سخی کوئی بھی نہیں ہے اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، سلیمان اپنے بوڑھے چچا پہ رحم کر، بتا دے مجھے آج کہ تو کون ہے، بتا دے کہ تو کون ہے، بتا دے کہ تو کون ہے، بتا دے کہ تو کون ہے۔ جب تک آپ پرسکون نہیں ہو جاتے میں کہتا رہوں گا، کیونکہ جملہ پرسکون ہونے کا ہے۔ حسین مجھے بتا دے میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں، مجھے بتا دے بس۔ اتنی جب منت سماجت دیکھی تو حسین نے اپنے لب کھولے، لیکن اچانک ید اللہ منہ پہ آ گیا۔ نہیں، حسین کے بابا علی کا ہاتھ، علی کا ہاتھ فوراً منہ پہ آ گیا۔ حسین نے ایسے دیکھا، وجہ اللہ پہ نظر پڑی، نہیں بھائی، حسین کے بابا علی کے چہرے پہ نظر پڑی۔ بابا علی نے ہاتھ ہٹایا اور علی نے فوراً کہا حسین یہ کیا کرنے لگے تھے؟ تم میرے سلمان کو علی کے سلمان کو بتانے لگے تھے کہ تو کون ہے؟ ہائے میرا سلیمان مر نہ جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ۔ اور ایک اور روایت میں نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی سناؤں گا، الاف حق۔ اب آپ کہیں گے الاف حق کون ہے؟ بھائی یہ بھی سلمان ہے، یہ بھی سلمان کا نام ہے جی 60 تو عام فہم ہے نا، 900 اور سلمان سے کسی نے پوچھا تھا آپ علی کے کتنے نام جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا میں 7 نام جانتا ہوں، لیکن اگر میں سلیمان اس کا ورد کروں تو میں زمین کو اٹھا لوں۔ میں اٹھا لوں۔ وہ الاف حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی حق جس کی ہر ادا پر کیا کہتے ہیں؟ اردو کا مسئلہ یہ ہے، الاف حق یعنی حق جس سے پیار ہے۔ جب مسئلہ حل تشریح کیا کر رہے ہیں؟ دل گھبرائیے۔ الاف حق کوئی سیدھی گل مریض کو دے، اسے ایسے دباؤ ڈالے جانا کیوں ڈالنا؟ ٹھیک ہے، تاکہ وہ محبت کو کرے۔ الاف حق جس سے حق پیار کرتا،
اس کا نام سلمان تھا. ابا ذر اور سرکار حذیفہ یمانی کہنے لگے بھائی دیکھو بابا جی آپ ہر وقت بیوی کے دروازے کو کیوں دیکھتے رہتے ہو, چوکھٹ سیدہ کو کیوں دیکھتے رہتے ہو بھائی؟ تو سلمان نے کہا تم لوگوں کو کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں بھی تو بتائیے, ہم بھی زیارت کیا کریں. بالکل سادہ سے تمہیں پڑھا, مجھے ضرورت پڑ گئی ہے اس سے روایت میں. کہا آؤ. سلمان نے دونوں کے غصے میں بازو پکڑے اور بیوی کے دروازے پہ لے گئے اور کہنے لگے دیکھو یہ جسے تم چوکھٹ کہہ رہے ہو نا, دیوڑی جسے تم چوکھٹ کہہ رہے ہو, یہ تمہاری نظر میں چوکھٹ ہوگی, تمہاری نظر میں چوکھٹ ہوگی, سلمان کی نظر میں یہ چوکھٹ نہیں ہے. کہا تو پھر کیا ہے چوکھٹ نہیں ہے تو؟ کہ میری نظر میں یہ حد بندی ہے, حد بندی ہے. ابا ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت سلمان فارسی سے کہ کیسے حد بندی کیسی ہے؟ کہا دیکھو جدھر ہم کھڑے ہیں یہ حد بندی ہے, ادھر ہم کھڑے ہیں یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چوکھٹ کے ادھر مخلوق ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی دیکھو مجھے ہمتن ایسے الرٹ ہو کے سننا پڑتا ہے. بھولے تو تم ہو, بولتے تم نہیں ہو. تمہارے چہروں کی خوشی سے ہی مجھے پتا چلتا ہے کہ تم راضی بیٹھے ہو, ٹھیک ہے نا. پر یہ میرے لیے جنت کی سند ہے. مومن کا خوش ہو جانا یہ بخشش کی سند ہے. یقین جانیے آپ کو اپنے رتبے کا پتہ ہی نہیں, کل بیان کروں گا تھوڑا سا کہ آپ کون ہیں. آپ نے کیا سمجھا یہاں کوئی ہرا گہرا بیٹھ سکتا؟ یہ عرش الہی کے مترادف ہے. ہاں یہاں ایسے نہیں کوئی آ جاتا ہوتا, کڑے پہلے ہیں ملائکہ کے. ہاں یہاں نہایا دھویا ہی آتا ہے. ہاں یہ فکر نہ کریں, یہ بڑی مقدس جگہ ہے. یہاں شیر فرق نہیں ہوتا کسی. ہاں دل کھول کے آیا کر. جنہوں نے رب بتایا ان کے ذکر سے شرک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کیسی بولی باتیں کرتے ہیں, کیسی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. کہا میری نظر میں یہ ہاتھ بندی ہے, ہاتھ بندی. ادھر جدھر ہم کھڑے ہیں مخلوق ہے, اور ادھر اندر چار دیواری کے وہاں جو بھی ہے وہ اللہ سے نسبت رکھتا ہے. کوئی وجہ اللہ ہے, کوئی عین اللہ ہے, کوئی حجاب اللہ ہے, کوئی ید اللہ ہے, کوئی لسان اللہ ہے. ادھر جو بھی ہے اللہ کی نسبتیں ہیں ادھر جو. اسی لیے سلیمان بلکہ ابو ذر ایک کسی کے ساتھ روایت ہوتی تھی, ابو ذر نے کہا دل بھی نہیں بھرتا اتنا حریص ہوں. یقین جانیے اس معاملے میں بہت حریص ہوں. پتہ نہیں چلتا نا کہ اگلا قدم ہے کہ نہیں ہے. کیا بتائیں, ویسے میں مس فٹ ہوں اس دنیا میں. اس دنیا میں کیا جینا, کیا مرنا, کیا رہنا, کیا سہنا, کیا کھانا, جو علی کی ذات کے بات ہی نہیں کرنے دیتے. یہی المیہ حسین کا تھا اور یہی المیہ علی کی بیٹیوں کا تھا. انہیں بھی کوئی علی پر بات نہیں کرنے دے رہا. آج 3 محرم سے آج فوجیں آنا شروع ہوئی تھی. علی کی بیٹی بار بار خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھتی تھی اور پھر کہتی تھی حسین ہمارا کوئی نہیں. ہمارا کوئی نہیں. کیا ہمارے علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں, میں تو ان کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں. جو بھی پڑھے سراخوں میں, جو بھی بادشاہوں کا ذکر کرے ہمارے سراخوں میں, ہمارے مالکوں کا ذکر کرتے ہیں, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں. جو کوئی پڑھے, جو کوئی مرضی پڑھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میرے بھی دل کو چین آتا رہتا ہے, میں تو کبھی کسی کو کچھ بھی کہتا. وہ جو پڑھتے ہیں نا
اور وہ کہتے ہیں کہ ساری بیویوں نے چابیاں دروازے بند کر کے حسین کی بیٹی کی گود میں رکھی، لیکن یقین جانے مقتل تغیور میں سرکار کاظم بادشاہ کا ایک مرثیہ ہے، اور اس مرثیے میں کچھ مصرے ہیں، وہ مصرے اسی منظر کشی کی، لیکن امام کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں ہمارا سلام ہو اس بنت حسین پر جس کے سامنے ہر کسی نے چابی رکھی کہ ہمارے جانے کے بعد خود بند کر لے، خود بند کر لے۔ بس آج کی شب اس بیوی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، دو لفظ کہنا چاہتا ہوں، کوئی تمہیں زحمت نہیں دینی۔ دیکھو معصوم کا فرمان ہے اگر آنکھ میں اتنا پانی نہیں آ جائے کہ مچھر پر گیلا ہو جائے ہم راضی ہو جاتے، وہ تم سے کچھ نہیں چاہتے، وہ راضی ہو کے چلی جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتی مصطفیٰ کی بیٹی تمہیں کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کہتی۔ ہاں یہ ضرور ہے عرفان میں، ایک حدیث میری آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی، مجھے اس وقت اس کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا، مجھے معاف کر دینا، لیکن مجھے اچھی طرح زبانی یاد ہے کہ میں نے وہ پڑھی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ جب تم مجلس اعزا سے اٹھو تو دروازے سے سکون سے گزرو اور سر جھکا کے بی بی پر سلام کر کے گزرو۔ اور نیچے شیخ اصفہانی کا قول تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ معصومین نے فرمایا ہے جب ہماری کسی ایسی مجلس اعزا سے مومن اٹھتا ہے تو اسے مرکزی دروازے سے جھک کے آہستگی سے بی بی پر سلام کر کے نکلنا چاہیے، کیونکہ رسول کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہو کے شکریہ ادا کر رہی ہوتی ہے میرے حسین پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ کا سکون سے شکریہ کہتی ہے بی بی گھر گزرنے والے مومن کو، تو وہ آ جاتی ہے، وہ راضی ہے، تم کا راضی، خدا تمہاری بلند ہوتی آوازوں پر کرم نوازیاں کرے، خدا راضی ہو جائے، اور انہی آوازوں کے راستے پہ چلتے ہوئے مہدی آ جائے، صاحب آ جائے، صاحب سے پھر ہم سب پوچھیں گے، ہم صاحب سے پوچھیں گے کہ پیچھے اکیلی رہ جانے والی نے دروازے کیسے بند کیے۔ ہاں لیکن ایک روایت کثرت سے ملتی ہے اور ان مرثیوں میں اس کی منظر کشی ہے، سرکار کاظم بادشاہ کی منظر کشی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سب چلے گئے، قافلہ چلا گیا، وادی جن کے قریب تھا، قافلہ نکل گیا مدینے سے اور وہ جا رہا تھا مکہ کی طرف، تو کیا ہوا کہ عباس بادشاہ کی والدہ گرامی، عباس کی ماں، بس میں نام نہیں لے سکتا، نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ بڑی ہی بادشاہ صاحبۃ السمو الملکی، میں ان کا نام لے نہیں سکتا، لیکن عباس کی والدہ گرامی، امیر المومنین کی زوجہ محترمہ، حسین کی ماں، حسین کی ماں، کل عرض کروں گا کہ یہ کیوں مدینے سب لوگ رہ گئے، کس وجہ سے رہ گئے، ابھی تو وقت نہیں ہے، بس اتنی ہی زحمت دینی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ جب قافلہ چلا گیا اور دروازے بی بی بند کر رہی تھی، حسین کی بیٹی دروازے بند کر رہی تھی، کل بتاؤں گا کہ بی بی مدینہ میں کیوں رہی، دروازے بند کر رہی تھی تو اچانک بی بی اکبر کے دروازے پہ پہنچی، حجرہ اکبر پہ پہنچی بی بی نے تالا لگایا، پھر کھولا، پھر بند کیا، پھر کھولا، اچانک تیسری دفعہ کھول کے بی بی اندر داخل ہو گئی، اور بی بی عباس کی والدہ گرامی فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے حسین کی بیٹی کی ایک ہیبت ناک چیخ سنی، میں دوڑتی ہوئی، میں لاٹھی نہیں سنبھلی، میں دوڑتی ہوئی حجرے میں داخل ہوئی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ حسین کی بیٹی منہ کے بل گری ہوئی ہے اور ایک گٹھڑی اس کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ میں نے سہارا دیا، میں نے کہا بیٹی اے حسین کی بیٹی اس میں کیا ہے؟ کہا ماں۔ اس نے گٹھڑی کھولی، میرے سامنے ایک خاتون کا خوبصورت سلا ہوا لباس تھا اور اس کے ساتھ ایک ورقہ لکھا ہوا تھا عباس کا۔ کہنے لگے بہن جب تم میرا حجرہ بند کرنے آئے گی تو یہ گٹھڑی تجھے ملے گی، اس گٹھڑی میں میں نے تیرے لیے ایک لباس بنوا کے رکھا تھا کہ جب میری شادی ہوگی تو میری بہن یہ لباس پہنے گی، لیکن افسوس شاید تیرے بھائی کی کبھی شادی نہیں ہوگی۔
لعنت